السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا واقعہ جو صرف واقعہ نہیں بلکہ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت ہے۔ ایک فرشتے کی پرواز جو وقت کی قید سے آزاد ہے، ایک لمحہ جب کائنات کی فضا لرز اٹھی۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سنائیں گے اس فرشتے کا واقعہ جو عرش کے سائے میں تھا، مگر ایک حکم رب پر آسمان پھاڑتا بجلی سے بھی تیز زمین کی طرف اترا۔ یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار، ان کی عاجزی اور اللہ کے نبیوں سے بے مثال محبت کا سنسنی خیز لیکن حقیقت پر مبنی قصہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اس لمحے کی طرف جب آگ سرد ہو گئی، چھری مڑ گئی، کنواں نرم ہو گیا اور زمین کے سبز ہونے کا راز محفوظ کر لیا گیا۔ مدینے کی پرسکون فضا تھی، رات کا اندھیرا آسمان پر چادر کی مانند پھیلا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں چراغ جل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند خاص صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک ایک نورانی وجود نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کی آمد کے بعد ایک خاموشی چھا گئی، جیسے پوری کائنات دم سادے سن رہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے سوال فرمایا، اے جبرائیل، کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ تمہیں عرش الہی سے زمین پر بڑی مشقت اور انتہائی سرحد سے آنا پڑا ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور آواز میں خشوع تھا۔ جی ہاں یا رسول اللہ، 4 موقع ایسے آئے کہ مجھے آسمان سے پلک جھپکنے سے بھی پہلے زمین پر پہنچنے کا حکم دیا گیا، اور ہر بار مجھے عرش سے زمین تک روشنی کی تیزی سے اترنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ 4 مواقع کون سے تھے؟ پہلا موقع وہ تھا جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اس وقت میں عرش الہی کے سائے میں تسبیح میں مشغول تھا۔ اچانک حکم ہوا، اے جبرائیل، فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، آگ اسے چھو نہ پائے۔ میں فوراً آسمانوں کو چیرتا ہوا نیچے آیا۔ جب میں فضا کے کنارے پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا میں آگ کی طرف گزر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے تم سے نہیں، اس سے امید ہے جو میرا رب ہے۔ اس عظیم جواب پر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور میں دیکھتا رہ گیا، آگ باغ بن گئی۔ دوسری مرتبہ مجھے اس وقت بلایا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے چھری گردن پر رکھ چکے تھے۔ میں عرش کے قریب ہی تھا کہ رب العزت نے حکم دیا، اے جبرائیل، چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو۔ میں آندھی کی طرح نیچے اترا۔ جیسے ہی چھری حرکت کرنے لگی، میں نے فوراً اس کے دھار کو الٹا دیا اور ایک مینڈھا جنت سے لے آیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس کی راہ میں نیت قربانی کافی ہے، خون کی نہیں۔ تیسرا موقع جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دے کر کنویں میں پھینک دیا۔ میں عرش کے پاس تھا کہ آواز آئی، اے جبرائیل، میرے یوسف ابھی زمین پر نہ گریں، پہلے پہنچو۔ میں ایک جھٹکے میں زمین پر پہنچا۔ کنویں کے اندر ایک پتھر تھا، میں نے اسے نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نرمی سے اس پر بٹھا دیا۔ جب وہ گریں تو زمین کی سختی نے انہیں چھوا تک نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کنویں کو جائے آرام بنا دیا۔ چوتھا اور عظیم ترین موقع، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھرا گئی کہ آنکھوں میں ایک کیفیت آ گئی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، چوتھی اور سب سے ہولناک گھڑی وہ تھی یا رسول اللہ جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے۔ میں عرش کے نیچے تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے جبرائیل، فوراً میرے محبوب کے پاس جاؤ، ان کا خون زمین پر نہ گرے۔ اگر ایک قطرہ بھی زمین کو چھو گیا تو قیامت تک زمین سبزہ پیدا نہیں کرے گی اور درخت سایہ نہیں دیں گے۔ میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی، میں روشنی سے تیز نیچے اترا۔ زمین کے قریب پہنچتے ہی میں نے آپ کے دندان مبارک سے بہنے والے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میرے ہاتھ اس خون سے سرخ ہو گئے، لیکن زمین پر ایک ذرہ بھی اس خون سے آلودہ نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ مسجد میں ایک عجب سی کیفیت چھا گئی، صحابہ کے چہروں پر آنسو بہنے لگے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہی ہوتے ہیں جو اس کے دوستوں کے درد میں دوڑتے ہیں۔ یہ واقعہ تفسیر الروح البیان میں مذکور ہے اور اسلامی روایات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔